وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ سے امت کو دین حق کی طرف متوجہ رہنے اور ہر باطل سے منہ پھیرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور یہ ان اقم وجہک للدین حنیفہ جو ہے، یہ ہر طرح کے معاملے میں اقم کا حکم ارشاد فرمایا گیا، یعنی کہ دین کے عقائد کے معاملے میں، یعنی کہ دین کے عقائد کی بات ہو، شریعت مبارکہ کی بات ہو، معاملات کی بات ہو، خواہ تہذیب تسنن کو اپنانے کی بات ہو، کوئی بھی بات ہو، ہر معاملے میں دین کی طرف دیکھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ جیسے کہ کل آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اقم وجہک للدین، آپ اپنا چہرہ بھی دین کی طرف رکھو۔ جی، یہ امت کو حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ کئی سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو ادھر ادھر کی چیزیں دیکھ کے بظاہر اچھی لگنے لگتی ہیں ان کو۔ جیسے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک بار جا رہے ہیں، یہودیوں کا مدرسہ تھا، وہاں بیٹھے کچھ لوگ تورات پڑھ رہے تھے، آپ نے ان کی باتیں سنی، اچھی لگی، آپ نے ایک بندے کو پیسے دیے، کہا یار تھوڑی سی باتیں مجھے بھی لکھ دے اس میں سے۔ اس نے کچھ باتیں نقل کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس کو پڑھنے لگے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ جلال سے سرخ ہو گیا۔ ایک روایت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، اور ایک میں ہے کہ انصاری صحابی تھے، ممکن ہے دونوں نے اکٹھے ہی کہا ہو۔ انہوں نے جیسے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو پڑھنے میں مصروف ہیں، میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ جلال سے سرخ ہو رہا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی انصاری یا حضرت ابوبکر صدیق، یہ دونوں اکٹھے بولے۔ انہوں نے کہا کہ عمر تیری ماں تجھے روئے، آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ نہیں دیکھ رہا تو جلال کی وجہ سے کیسے سرخ ہو رہا ہے، تو پھر تورات کو پڑھے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں فوراً اسے چھوڑ کر کے، معافی کے خاص گار ہوتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا تم تورات کے اوراق لے آئے ہو یہاں پہ؟ تورات کون سی کتاب ہے بھلا؟ رب تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، لیکن اب جب قرآن آ گیا تو تورات کی طرف دیکھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ قرآن آ گیا، تورات کی طرف دیکھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ دیکھیں ان اقم وجہک للدین حنیفہ، آقا علیہ السلام جو ہیں امت کا منہ کیسے دین کی طرف رکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بندے ہیں جن کا دین حق سے ہٹنا مشکل والی بات ہے، ناممکن کہا جائے تو پکی بات ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تورات پڑھنے لگے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ جلال سے سرخ ہو جائے۔ اور آقا علیہ السلام اگلی بات کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ آقا علیہ السلام نے، میں اگر موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں ہوتے تو میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی گزارا میری اتباع کے بغیر نہ ہوتا۔ لما وسعہ الا اتباعی، ان کا گزارا ہی نہ ہوتا میری اتباع کے بغیر، یعنی وہ بھی میری اتباع کرتے۔ اب بتائیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اولو العزم نبی، رب کے رسول، پاک پیغمبر ہیں جی، فرعونی حکومت سے ٹکر لینے والے، رب تعالیٰ سے کتاب وصول کر کے امت کو دینے والے، آقا علیہ السلام فرماتے اگر وہ ہوتے تو وہ میرے پاس آتے، مجھ سے قرآن پڑھتے، میری تعلیم کو اپناتے، میری وحی کو اپناتے۔ میں تم ہو کہ ان کی کتابوں کو لے کے پڑھ رہے ہو۔ غور کریں نا ذرا، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کیسے اللہ تعالیٰ عمل کروا رہا ہے اپنے حبیب کریم کے ذریعے لوگوں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ بھئی ہر ایک معاملے میں کس طرف دیکھنا ہے؟ دین کی طرف دیکھنا ہے، دین کی طرف دیکھنا ہے، بس دین کے علاوہ کسی کی طرف نہیں دیکھنا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے علماء کیوں منع کرتے ہیں؟ ہندوؤں کے جو جلوس نکلتے ہیں بڑے بڑے، عبادت کرتے ہیں ان کی، اس کو دیکھنے سے منع کیا ہمارے بزرگوں نے، ہمارے فقہا منع کرتے، کہتے ہیں وہ دیکھنا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ممکن ہے کسی بندے کو ان کی کوئی بات اچھی لگ جائے،
ان کا کوئی طریقہ اچھا لگ جائے۔ ایک جگہ میں گیا، وہاں ایک دوست تھا میرا، عالم تھا وہ، آپ حیران ہوں گے، عصر کی نماز کے بعد نا ان کی مسجد شریف کے ساتھ عیسائیوں کا چرچ تھا، وہ چرچ میں اتوار والے دن نا عصر کے بعد سپیکر اوپر والا کھول کے بڑے ترنم میں انجیل پڑھا کرتے تھے، وہ جو بھی ان کے پاس ہوگی وہ پڑھا کرتے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے حضرت یہ لڑکا جو ہے نا انتہائی خوبصورت آواز میں پڑھتا ہے، کئی بار تو اس کی سمجھ میں نہیں آتی کیا کہہ رہا ہے، کئی بار اردو میں پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے کہا اس کی آواز اتنی خوبصورت ہے، کئی بار میرے دل میں جو ہے نا اس کی طرف میلان ہونے لگتا ہے، میرا دل جو ہے نا اس کی طرف کھینچنے لگتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی صرف کان میں آواز جا رہی ہے لڑکے کی، اور کس کا دل کھینچ رہا ہے؟ عالم کا۔ آپ کبھی اٹھا کے دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاہدے شام کے نصرانیوں کے ساتھ یا باقی علاقے کے یہودیوں کے ساتھ یا کفار کے ساتھ، فرمایا کہ یہ اپنے جلوس باہر نہیں نکال سکتے ہیں، مسلمانوں کے مجمع میں، مسلمانوں کی گلیوں میں جناب اپنے جلوس نہیں لے کے آ سکتے، اپنی جناب شیطانیاں جو ہے نا وہ باہر نہیں لا سکتے، جو بھی کریں اندر کمرے میں کریں، اپنے گھروں میں کریں، اپنے صحنوں میں کریں، چار دیواری میں کریں، باہر نہیں آ سکتے۔ یہ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملے میں ایسے حساس تھے، جنہوں نے ان اقم وجہک کی تفسیر خود امام الانبیاء سے پڑھی ہو۔ اور یہی تو تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تورات کو پڑھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے ادھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ میری طرف دیکھو، میں جو لایا ہوں اس کی طرف دیکھو، میں جو وحی لایا ہوں اس کی طرف دیکھو، ادھر کیوں دیکھ رہے ہو تم؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم جو ہے ان اقم وجہ کا، آج جو ہماری نصف سے زائد قوم جو ہے وہ لبرل اور سیکولر ہو چکی ہے، مسلمانوں کی، جن کو یہودیوں کی یہودیت پسند ہے، نصرانیوں کی نصرانیت پسند ہے، جن کو ان کے عقائد پسند ہیں، جن کو جناب کرسمس پسند آ گئی ہے، جن کو ان کا ویلنٹائن ڈے پسند آ گیا، جن کو ان کے جناب اپریل فول پسند آ گئی ہے، وہ کتنا بڑا طبقہ ہے ہمارا جو ادھر جا پڑا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے ان اقم وجہک للدین حنیفہ کا سبق ایک دن بھی نہیں پڑھایا۔ اگر ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں، ذرا غور کریں کہ ہم نے لوگوں میں یہ عام کیا بھی ہے نا کہ یار فلانا سلو کلی ہے، فلانا متسلب ہے، فلانا سلو کلی ہے، فلانا سلو کلی کے مطلب پہلے دیکھیں یہ کیا ہے۔ سلو کلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں سلو کلی ہونے سے منع فرمایا کہ تم نے منہ بھی اپنا دین کی طرف رکھنا ہے اور ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں ہے، ولا تکونن، اور فرمایا کہ حنیفہ، تم نے حنیف بن کے رہنا ہے۔ حنیف مطلب کیا ہے؟ ہر باطل سے الگ رہنا ہے، تم نے باطل کی طرف نہ تو دیکھنا ہے اور نہ باطل کی طرف جھکنا ہے۔ اسے کہتے ہیں متسلب فی الدین۔ کیا کہتے ہیں؟ متسلب فی الدین، عقیدے میں پختہ بندہ، اس کے عقیدے میں صلابت آ جائے، صلابہ فی العقیدہ، یہ مطلوب ہے عند اللہ۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں اپنے سنی مولویوں کو سلام کرنے والا بندہ سلو کلی بن جاتا ہے، جبکہ یہودیت کے ساتھ، نصرانیت کے ساتھ صلح رکھنے والا، ان کے آگے جناب جھکنے والا بندہ وہ متسلب سنی رہتا ہے۔ یہ بھی ہمارے ہاں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے۔ مجھے حیرانی ہوئی اس بات پر کہ ایک بندہ جو ہے پینٹ شرٹ پہن کے نا جی سفر کر رہے تھے، راستے میں بیٹھ گیا ساتھ، پینٹ شرٹ پہن کے اور ٹائی گلے میں پہنی ہوئی ہے، مجھے کہنے لگا حضرت سلح کلیت کی بیماری بہت ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں واقعی ہے بھائی، سلح کلیت کی بیماری بہت ہے۔ میں نے کہا کیسے بھائی؟ کہتا ہے کوئی فلانے کے ساتھ مل رہا ہے، کوئی فلانے کے ساتھ مل رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ مل رہا ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ جو انگریز کے سامنے جھکے ہیں اور اس نے آپ کے گلے میں اپنی صلیب، ان کا مذہبی شعار ہے، اور یہ شعار بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پہ چڑھایا ہے، آپ کو پھانسی دی ہے۔ میں نے کہا یہ قرآن کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے، رب تعالیٰ کی وحی کے خلاف ہے۔ میں نے کہا آپ نے تو کسی کی سلو نہیں کی ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے تو ان کی بیٹی جو ہے نا، ان کی بہن جو ہے وہ جناب ممکن ہے نصرانیوں کے سکولوں میں پڑھتی ہو، فرنگی تعلیم پا رہی ہو، اور حضرت صاحب جو ہیں یعنی کہ خود گندگی کے کنویں میں گرے ہوئے ہیں اور تانے دے رہے ہیں ان کو جو صرف گٹر میں پڑے ہوئے ہیں دونوں گندگی میں۔ لیکن آپ بتائیں نا، ممکن ہے جو گٹر میں پڑا ہوا ہے، گٹر کی گندگی جو ہے نا اس کے کسی جسم کے حصے تک آئے، کنویں والا تو بالکل ناک و ناک ڈوبا ہوا ہے نا۔
یعنی کنویں والے کو بدبو آ رہی گٹر والے سے، یا کنویں والے کو بدبو آ رہی اس سے جو گندی نالی میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا عجیب نظام ہے بھائی، ہیں ایک طرف آپ کی یہودیت کے ساتھ صلح ہے، نصرانیت کے ساتھ صلح ہے، اس کے نظام تعلیم کے ساتھ صلح ہے، اس کے نظام معیشت کے ساتھ صلح ہے، نظام سیاست کے ساتھ صلح ہے آپ کی، اس کی، اور آپ کی لڑائی ہوئی ہے کس بات پہ ہوئی ہے؟ آپس میں لڑ پڑے ہو۔ میرے بھائی مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو جو سلام کرے گا بس صلح کلی ہو جائے گا، یہ نہیں پتہ کہ صلح کلی کا مطلب کیا ہوتا ہے، نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ۔ تو بھائی یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ کیسے تربیت فرما رہی ہے اہل ایمان کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ ان اقم وجہک للدین حنیفا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ تم نے اپنا منہ بھی دین کی طرف رکھنا ہے۔ ان اقم وجہک للدین، میں دین کے علاوہ کہیں دیکھنا نہیں ہے تم نے۔ اور آج ہم نے جناب نعوذ باللہ من ذالک بچے ہمارے ہیں مسلمانوں کے ہندوؤں کی فلمیں دیکھ دیکھ کے ان کی تہذیب سیکھ رہے ہیں، ان کی تہذیب سیکھ رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا، ہمارے دوست ہیں انعام بھائی، وہ بتانے لگے کہ جنازے میں گئے تھے، وہ خود جنازے میں گئے تھے۔ ایک بچہ جو ہے وہ جو بندہ فوت ہوا اس کا بیٹا وہ جنازے کے ساتھ چل پڑا، چھوٹا سا تھا۔ انہوں نے منع کیا کہ بیٹا آپ نہ آؤ۔ انہوں نے کہا میں جاؤں گا ضرور، میں نے دیکھنا ہے کہ ابا کی چیتا کو کیسے چلاتے ہیں، چیتا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو۔ میں نے کہا کہ ایک تو چیتا ہو گیا، ابا ڈیڈی ہو گیا، پہلے ڈیڈی ہوا پھر چیتا ہو گیا، فلمیں دیکھ کے اس کو آگ لگانے کی تیاری میں کون بیٹھ رہ سکا۔ جو کچھ دیکھیں گے بھائی وہی سیکھیں گے۔ ہماری خواتین جو ہیں وہ رات دن جب فلموں ڈراموں کو اور جناب انہی کے سامنے اپنا وقت سارا بتائیں گی، وقت گزاریں گی، تو ظاہر بات ہے وہی کچھ سیکھیں گی۔ پھر ساس بہو کی لڑائیاں جب ڈراموں میں دکھائی جائیں گی تو ظاہر بات ہے جو دیکھنے والی ہے سیکھے گی تو وہیں سے نا وہی۔ بعد میں پھر حالات خراب ہوں گے، اچھا بھلا بندہ چھوڑ کے جاتا ہے واپس آتا ہے تو منہ جنوں والا بنا ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی پتہ نہیں جی کس کی نظر لگ گئی ہے۔ میں نے کہا نظر کسی اور کی نہیں لگی، یہ شیطان سکھا رہا ہے جو آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، یہ اسی کی تعلیم ہے اور اسی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ فلموں میں ڈراموں میں دوست بتاتے ہیں جی بہویں جو ہیں اپنے سسروں کو جناب چپیٹے مار رہی ہیں اور اپنی ساس کو جناب پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ رہی ہیں۔ تو بھئی جب تعلیم ایسی ہوگی نتیجہ بھی تو وہی برآمد ہونا ہے نا۔ یہ چھوڑ دیں آپ کہ آپ جناب کہیں جی زمین میں جو ہے نا آپ وہاں پہ اک اگا دیں یا جناب گند پھوس وہاں اگا دیں، اس کے بیج پھینک دیں اور آپ انتظار میں بیٹھ جائیں وہاں زیتون کے پودے پیدا ہوں گے، تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وہاں کیلے کے اناج کے درخت اناج کے پودے پیدا ہوں گے، کھیت پیدا ہوں گے، تو کبھی بھی نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے ایسا۔ جو کچھ بوئیں گے وہی کچھ کاٹیں گے ہم۔ اگر آج ہم جو ہے اپنی اولاد کو، ماؤں بہنوں کو کریم آقا علیہ السلام کے دین متین کے مطابق تربیت نہیں دیں گے تو پھر حال انہوں نے وہی رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی آیت مبارکہ کو ذرا دوبارہ غور سے دیکھیں، ان اقم وجہک للدین حنیفا، فرمایا کہ تم نے اپنا منہ جو ہے وہ دین کی طرف رکھنا ہے۔ دین کی طرف کیا مطلب؟ اس کے معنی میں بہت توسع ہے۔ عقیدے کی بات ہو تو دین کو دیکھنا ہے کہ میرا دین کیا عقیدہ دے رہا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ نہیں دیکھنا ہے جی۔ آپ کے معاشرے کے فیس بک پہ آنے والے، یوٹیوب پہ آنے والے مولوی کیا کہہ رہے ہیں وہ نہیں دیکھنا آپ نے دین کو دیکھنا، دین کیا عقیدہ دے رہا ہے۔ دین کو دیکھ کے عقیدہ بنانا ہے، قرآن کو دیکھ کے عقیدہ بنانا ہے، نہ کہ عقیدہ دیکھ کے عقیدہ بنا کے بعد میں قرآن کو اس کے پیچھے کھڑا کر دیں، یہ نہیں۔ اس کی ممانعت ہے سختی کے ساتھ۔ ان اقم وجہک للدین حنیفا، فرمایا کہ تم دین کی طرف منہ رکھو اپنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ عقیدہ لینا ہے دین سے لو، نظریہ لینا ہے دین سے لو، ہیں جی عبادات لینی ہے دین سے لو، معاملات لینے ہیں دین سے لو۔ اب دیکھیں ہمارے لوگ کئی سارے نماز تو پڑھیں گے لیکن نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا ان کو کہا جائے بھائی آپ اپنے ذرا مالی معاملات جو ہے نا وہ بھی ذرا ٹھیک کریں، ہیں جی آپ کا سود کا معاملہ میں بڑا لین دین ہے، آپ کا سود کے پیسے جو ہے نا وہ آپ لیتے ہیں، تو آگے سے کیا جواب آتا ہے؟ بھائی اس کے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں، کیا کریں، اس کے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس نے صرف عبادت کی حد تک دین کو مانا ہے، باقی جب آئی بات معاملات کی تو پھر دین کو چھوڑ گیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ وانا کم وجہک للدین حنیفا، دین کی طرف پکا پکا منہ ادھر ہی رکھنا ہے، تم نے باطل سے سمجھوتا نہ ہو۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دین کے صرف عقیدے کو مانا ہے اور معاملات عبادات کو مانا ہے۔ جب بات آئی معاملات کی تو ہم پھسل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم نے دین کی طرف ہی منہ رکھنا ہے، نظام جو لینا ہے سیاست کا وہ بھی دین سے لینا ہے،
لیکن ہم نے کیا کیا؟ جب بات ہے سیاست کی تو ہم نے پھر کسی اور سے نظام لے لیا سیاست والا، حبیب کریم علیہ السلام کا دیا ہوا نہیں لیا ہم نے۔ تو بتائیں پھر یہ واقیم انا کم وجہ للدین حنیفہ، ہم دین کی طرف متوجہ کب ہوئے؟ ہم نے اپنا منہ دین کی طرف کب رکھا ہے بھلا بتائیں؟ یہ میں اور آپ ذرا غور کریں نا۔ کوئی جناب عقیدے کے معاملے میں پھسل گیا، کوئی جناب سیاست کے معاملے میں پھسل گیا، کوئی معیشت کے معاملے میں پھسل گیا، کوئی نظام انجام تہذیب کے معاملے میں پھسل گیا، کوئی نظام تعلیم کے معاملے میں پھسل گیا۔ جس کو بھی دیکھو جناب انا کم وجہ للدین حنیفہ پر عمل کرتے ہوئے بہت کم لوگ ہی دکھائی دے رہے ہیں یار، کہ نہیں سمجھ آیا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا منہ کس طرف رکھیں بھلا؟ دین کی طرف رکھیں، اپنا منہ کلی طور پر دین کی طرف رکھیں۔ جیسے کل میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی تھی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد جو ہے وہ کیا ہے بھلا؟ اسلام کی کوہان ہے، جہاد اسلام کی کوہان ہے۔ ابھی اللہ اکبر کبیرہ، بہت افسوس ہوتا ہے یہ معاملات کو دیکھ کر نا جی، ہم نے اپنے دین کو دیکھنا، اپنے دین کی خوبیاں دیکھنا ہے جی بالکل ترک کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام پہنچے نا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا جی، شام پہنچ کے اقصیٰ جس کو آج فلسطین کہتے ہیں، وہاں پہنچ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے نا قرآن کے صدقے میں اور رسول اللہ علیہ السلام کے صدقے میں، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ میں اور لوگ تب ذلیل ہوں گے جب جناب عزت اس میں نہیں سمجھیں گے جس میں عزت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ آج آپ دیکھ لیں یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرما رہا ہے کہ عزت ہمیں ملی ہے کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے۔ کس وجہ سے ملی ہے؟ دین کی وجہ سے۔ آج ہم دین کو چھوڑ کے عزت ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ آج میری قوم جو ہے نا، ملک پاکستان کی قوم، یہ چاہتے ہیں کہ مدرسے بند کر دیں چلو یہودی راضی ہو جائے گا، مسجدیں بند کر دیں چلو یہودی راضی ہو جائے گا، مسجد کے سپیکر بند کر دیں چلو یہودی راضی ہو جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا تھا؟ انا کم وجہ للدین حنیفہ، تم نے اپنا منہ دین کی طرف رکھنا ہے اور حنیفہ ہر باطل سے الگ ہو کے دین کے ساتھ رہنا ہے، یعنی مخلص ہو کے رہنا ہے دین کے ساتھ تم۔ لیکن ہم نے کیا کیا بھائی؟ ایک ایک بعد میں یہودی کی اتباع کیے جا رہے ہیں اور نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، وہ ہر ایک کے سامنے نتیجہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی آگے دیکھیں، مزید تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی کہ وانا قیم وجہ للدین حنیفہ، فرمایا کہ اپنا منہ دین کی طرف کر لیں۔ حنیفہ بھی تاکید ہے، حنیفہ کیا ہے؟ تاکید ہے جی، بطور حال کے واقع ہو رہا ہے نحوی لغت کے حساب سے، تو یہاں پہ حال واقع ہو رہا ہے، لیکن حال واقع ہو کر بھی اکم میں تاکید پیدا کر رہا ہے کہ دین کی طرف منہ رکھنا ہے تم نے خالص ہو کر، ہر باطل سے الگ ہو کر، اور آگے مزید تاکید فرما دی وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے بھی نہ ہونا، مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ بتائیں یار اس سے بڑھ کر اور کیا ہو یار؟ یہ قرآن کریم جو ہے کس طرح کر کے صلابت عقیدہ کا حکم دے رہا ہے، عقیدے میں صلابت ہو مسلمانوں، دین منہ کی طرف رکھنا ہے، پھر فرمایا کہ ہر باطل سے الگ ہو جانا ہے، پھر فرمایا مشرکوں میں سے بھی نہ ہونا۔ تو مشرک تو ہے ہی باطل، جی جب بندہ ہر باطل سے الگ ہو گیا تو دوبارہ پھر وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مطلب یہ کئی سارے لوگ جو ہیں دین کی طرف آ کر بھی شرک کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ دبئی والوں کو دیکھ لیں، کلمہ پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد ہندو کو بھی کہہ دیا آپ بھی مندر بنا لیں، سعودیہ والوں کو کہہ دیا ٹھیک ہے آپ بھی آ جائیں۔ اب آپ کو حیرانی ہوگی، ابھی کوئی دو ہفتے کی بات، دو ہفتے بھی پورے نہیں ہوئے، سعودیہ کا جو بن سلمان ہے اس نے نعوذ باللہ من ذالک اجازت دے دی ہے سعودیہ پورے کے سکولوں میں بچوں کو رامائن کو بھارت ہے اس طرح کر کے مہا بھارت ایک مضمون ہے، اور ان کی کوئی ہندوانی مورتی ہے ان کی، اس کی تعریف جو ہے نا وہ اپنی کتابوں میں انہوں نے کہا شامل کر کے بچوں کو پڑھائیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کا حکم اللہ تعالیٰ نے الگ سے کیوں دیا ہے؟ یہاں بڑے بڑے عاشق رسول ہیں، جب بات آ جائے جناب ان کی تو پھر جناب مندر میں بھی چلے جائیں گے، ان کا گھنٹ کا بھی کھڑکا دیں گے، تلک بھی لگا لیں گے، سارا کچھ کر لیں گے، مورتیوں کو دودھ بھی چڑھا دیں گے اور ہرا امامہ بھی باندھ لیں گے۔ حساب لگائیں نا آپ یار۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جو ہے نا یہ عرب لوگ دوبارہ بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ قیامت کے قریب حضور فرماتے ہیں کہ بت پرستی کی طرف عرب مائل ہو جائیں گے۔ آج دیکھیں ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت وہاں پہنچے ہیں افتتاح کرنے کے لیے،
آپ ویڈیو دیکھیں قسم خدا کے بندہ غیرت والا نہ فوت ہو جائے دیکھ کے، اتنی شرم والی اور آر والی بات ہے مسلمانوں کے لیے۔ یا جس عرب سے میرے آقا علیہ السلام نے شرک کو نکال پھینکا تھا، یا اسی شرک کو دوبارہ جگہ دے رہے ہیں وہاں پہ، ہیں جی؟ وہ جو مشرکانہ نعرے ہیں وہ وہیں دوبارہ لگ رہے ہیں۔ کہاں لگ رہے ہیں؟ عرب زرزمین پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص کے جب ایک بار فرما دیا اقیم وجہک للدین، پھر حنیفہ کی تاکید آئی، ولا تکونن من المشرکین کی دوبارہ تاکید آئی۔ میں خبردار دیکھو مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ تو باطل سے جب الگ ہو گیا بندہ، دین منہ کی طرف کر لیا، تو پھر مشرکوں میں سے ہونے کا مطلب ہی کون نہیں بنتا، یہ کہنا اس کا مطلب ہی نہیں بنتا۔ لیکن نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں حکمتیں ہیں بہت زیادہ۔ اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہیں گے، ساتھ ہندوؤں کے ساتھ یارانے بھی ہوں گے، ہیں جی؟ ابا جو ہے وہ عاشق رسول ہے، بیٹی جو ہے اس کا معاشقہ چل رہا ہے ہندو لڑکوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدے میں، عمل میں، معاملات میں، ہر طرح کے نظام میں دین کی ہی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا فرمائی ہوئی شریعت کو اپنی آنکھوں کا نور بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔